من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل جو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں، بلکہ رخ تقریر کا ایک دوسری طرف چلا گیا اور جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ بات رہ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں ان اعمال کو انجام دینے کے بعد پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد جنت ملنی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں جنت میں بہترین مقام کو حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ اس حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ مختلف ہیں. ایک روایت میں ایک جملہ ہے کہ فیہا درجات متفاضلات، جنت کے درجے جو ہیں وہ مختلف ہیں. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سارے درجات جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں. ہم اس دنیاوی زندگی میں بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. اب دینا پروردگار کا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے. تو جنت میں بھی بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہم کو پروردگار نے زندگی عطا کی ہے، 50 60 70 80 سال جو بھی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں بہترین مقام دنیا میں بھی حاصل کرنا ہے اور آخرت میں بھی بہترین مقام حاصل کرنا ہے. یہ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں آخرت کو حاصل کرنا ہے، آخرت کے بلندی کو حاصل کرنا ہے، آخرت کے مقام کو حاصل کرنا ہے، بلکہ دنیا و آخرت میں عزت کی زندگی گزارنا یہ ائمہ اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے. وہ اور لوگ ہیں جو صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ چٹنی اور روٹی کھانے کا نام یہی ایمان ہے، جبکہ یہ ایمان اسے نہیں کہتے، اسے بے وقوفی کہتے ہیں. اس لیے کہ جب پروردگار نے نعمتوں کو دنیا میں دیا ہے تو جو بہترین قوم ہے اس دنیا میں اس کا حق بنتا ہے
کہ بہترین زندگی جو ہے وہ گزارے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، امام بہترین لباس پہنے ہوئے تھے، اس کا نام سفیان ثوری ہے۔ شاید صوفیہ گری جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھنے والا یہی سفیان ثوری ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ امام بہت قیمتی اور اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں تو ایک جملہ کہتا ہے کہ مولا آپ سے یہ بعید ہے، اتنا قیمتی لباس جو آپ نے پہنا ہے یہ آپ سے بعید ہے، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ مولائے متقیان نے ایسا قیمتی لباس نہیں پہنا، سرکار رسالت مآب نے ایسا قیمتی لباس نہیں پہنا۔ یہ سفیان ثوری نے جب امام سے کہا ہے تو امام نے ایک سوال اس سے کیا، سفیان یہ بتاؤ دنیا میں کتنی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ دنیا میں کتنے طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں؟ کہا مولا 2 طرح کے لوگ ہیں، یا اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں یا نالائق ہیں، نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ 2 ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا اللہ والے ہیں یا اللہ والے نہیں ہیں۔ لفظوں کو بدلتے چلے جائیے، یا اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں یا مطیع و فرما بردار نہیں ہیں بلکہ باغی ہیں۔ تو انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہ بتاؤ جو اللہ والے ہیں اللہ کی نعمتوں پہ ان کا زیادہ حق ہے، جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، لائق بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، ان کا زیادہ حق پہنچتا ہے، یا وہ جو نافرمان اور نالائق لوگ ہیں ان کو زیادہ حق پہنچتا ہے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنے کا؟ تو کہا مولا ظاہر سی بات ہے جو مطیع و فرما بردار ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ جواب مل گیا کہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے جو مطیع و فرما بردار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا حق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر محنت کے آپ کو حق مل جائے گا، اس لیے کہ اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، اس لیے کہ پروردگار کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کی ماں کو بھی اس وقت تک نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ کوشش نہیں کرتی۔ جناب مریم کا واقعہ گواہ ہے کہ جناب مریم پریشان تھی، بھوکی تھی، پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے وحی ہوئی کہ مریم یہ کھجور کا سوکھا پیڑ ہے، اسے ہلاؤ۔ یہاں امرود کی ٹہنی نہیں ہے کہ جو ہل جائے گی، ہلے گی، کھجور کا پیڑ، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ کھجور کا پیڑ ہے، ہلو، وہ بھی سوکھا پیڑ۔ پروردگار تیرے نبی کی ماں ہے، سوکھے پیڑ سے اگر تازہ کھجوریں دے سکتا ہے تو پھر ایسے ہی دے دے۔ کہا نہیں ایسے نہیں دیں گے، ہماری قدرت ہے، ہم دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن بغیر محنت کے نہیں دیں گے۔ یہ کھجور کا سوکھا پیڑ ہے، کم از کم ہلے تو صحیح، حرکت تو کریں، کوشش تو کریں، صحیح تو کریں۔ ہلانا کام ان کا ہے، عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ یعنی پروردگار نے نبی کے ماں کو یہ حکم دے کر کے بتا دیا، جب مفت میں نبی کی ماں کو نہیں دے رہے ہیں تو قوم کو کہاں سے دیں گے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دنیا میں بھی بہترین مقام حاصل کرنا ہے اور آخرت میں بھی بہترین مقام حاصل کرنا ہے۔ جنت تو آسانی سے مل جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جنت میں مقام کیسے حاصل کریں؟ بہترین مقام ہو، بہترین جگہ ہو۔ جو آیت میں نے کل تلاوت کی تھی کہ بہترین مقام اگر رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، آدم ہیں، ان سب کے برابر میں اگر زندگی گزارنے کا موقع مل جائے تو قرآن کہتا ہے اس سے بہتر کوئی دوستی، کوئی رفاقت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی رفاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں کا ساتھ ملے گا کیسے کہ ہم جنت میں جائیں تو ائمہ معصومین کے پڑوسی بن کر کے زندگی گزاریں؟ یہی تو صوبان نے کہا تھا، جو میں نے کل واقعہ بیان کیا تھا کہ جنت اتنی بڑی ہے، آپ کا مقام بلند ہے،
ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو بہترین مقام جنت میں وہ ہے جہاں پہ انبیاء کرام ہوں۔ میں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ تمام انبیاء برابر نہیں ہیں اور سب کا عمل بھی برابر نہیں ہے، امام سے سب کی محبت بھی برابر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی سب کو برابر جگہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ مقام کیسے ملے گا کہ جنت میں ہمیں یہی معلوم ہو جائے کہ ہم جنت میں ہمارا مقام یہ رہے گا؟ اس لیے کہ اگر آج دیکھیں گے جو نالائق ترین افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم سے زیادہ کوئی دوسرا مطیع ہی نہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ رسول کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے بھی افراد ہوں گے جو سچے افراد کو پیچھے چھوڑ دیں گے، خود آگے بڑھ جائیں گے، یہ معلوم تھا۔ لہذا رسول نے ایک معیار بنا دیا، کہا دیکھو اگر کسی کے اندر 8 صفتیں پائی جا رہی ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ جنت میں اس کا مقام کیا ہوگا، اگر وہ 8 صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ اچھا یہ مقام جو ملے گا یہ جزا نہیں ہے، جزا نہیں ہے، یعنی آپ نے کوئی عمل کیا ہے، عمل کرنے کے بعد اگر انعام ملتا ہے تو یہ ہے جزا، یہ ہے بدلہ۔ قرآن میں ایک آیت ہے جہاں شادی کے موقع پہ کے بارے میں بیان کیا ہے پروردگار نے، وہاں بھی کہا ہے کہ ایک بار تو صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لفظ آپ دیکھتے ہوں گے لوگ اپنے گھروں پہ بھی لکھواتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ یہ فضل کیا چیز ہے؟ جو بغیر کسی عوض کے ملے اسے کہتے ہیں فضل، جو بغیر کسی عوض کے ملے، بغیر کسی عمل کے ملے اسے کہتے ہیں فضل پروردگار، کسی چیز کے مقابل میں نہیں مل رہا ہے، محنت سے نہیں مل رہا ہے، یہ فضل پروردگار ہے۔ اور قرآن کی جو آگے والی آیت ہے وہ کہتی ہے کہ ھذا من فضل، ایک بار تو اور صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذالک الفضل من اللہ، یعنی نبی کے پڑوس میں اگر آپ کو جگہ جنت میں ملتی ہے یا امام کے پڑوس میں زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے جنت میں، تو یہ جزا نہیں ہے، یہ کسی عمل کا عوض میں نہیں ہے، بلکہ ذالک الفضل من اللہ، یہ پروردگار کا فضل ہے۔ تو فضل پروردگار ہم لوگوں کے شامل حال ہو، اس کی کوئی علامت ہے، کوئی پہچان ہے؟ اسی چیز کو سرکار انبیاء نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں سمان خصال، یہ حدیث میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم سب اپنے نفسوں پہ غور کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا مقام جنت میں کیا ہوگا۔ اب یہ صفت ہے، صفت کس حد تک کس میں پائی جاتی ہے وہ بھی جب بیان ہوگا تو اندازہ ہوگا۔ رسول فرماتے سمان و خصال، 8 صفتیں ہیں، اگر کسی کے اندر وہ صفتیں پائی جا رہی ہیں، ممکن ہے کسی کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہوں، 4 نہ پائی جاتی ہوں، کسی کے اندر 5 پائی جا رہی ہے لیکن 3 نہیں پائی جا رہی ہے، 6 پائی جا رہی ہے، یا کسی کے اندر 8 کی 8 صفتیں تو موجود ہیں لیکن یہ 8 صفتیں کسی میں زیادہ ہیں کسی میں کم ہیں۔ اس لیے کہ جیسے محبت ہوتی ہے، یہ محبت میں اگر فلسفے کی زبان میں کہیں تو تشکیک ہے، تشکیک پائی جاتی ہے۔ اب یہ لفظ ایسا ہے فلسفے کا کہ عام فہم نہیں ہے۔ میں بچوں کے لیے
ایک مثال دیتا ہوں، حالانکہ 2 ہی 3 بچے ہیں، لیکن اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ حال ہے، اس میں اگر 0 واٹ کا ایک بلب لگا دیجیے تو روشنی تو کہیں گے کہ روشنی تو ہے، لیکن روشنی ایسی رہے گی کہ اپنے وجود کو بھی قاعدے سے روشن نہیں کرے گا۔ اب اسی کی طاقت کو بڑھا دیجئے، 50 واٹ کا لگا دیجئے، روشنی بڑھ جائے گی، 500 کا لگائیے روشنی بڑھ جائے گی، 1000 کا لگا دیجئے روشنی اور بڑھ جائے گی۔ جیسے جیسے واٹ اس کا بڑھتا رہے گا ویسی روشنی بڑھتی رہے گی۔ لیکن 0 واٹ ہے وہ بھی روشنی کہی جائے گی، 50 ہے وہ بھی روشنی کہی جائے گی، 100 ہے وہ بھی روشنی کہی جائے گی، 250 واٹ ہے وہ بھی، اور ابھی تو سیفل آ گیا ہے تو اس میں 3 بھی ہے اور 9 بھی ہے اور 12 بھی ہے، 14 بھی ہے، جو بھی ہے، یعنی جیسے جیسے قوت بڑھتی ویسے روشنی بڑھتی ہے۔ تو یہ صفتیں بھی ہر انسان میں برابر نہیں پائی جائے گی، کسی میں کم ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی۔ رسول کے پاس علماء جمع تھے، علماء سے مراد فقہا، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اس میں ایک فقیہ تھے جو رسول کے بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک فقیہ کا بیان ہے جو خواب بیان کر رہے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ فقہا بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں رسول اللہ ہیں، لیکن 2 فقیہ اس میں ایسے ہیں جو دنیا میں علمی اعتبار سے زیادہ نہیں تھے، اتنے مشہور نہیں تھے، لیکن رسول کے بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو پائے کے فقیہ تھے انہوں نے سرکار رسالت سے سوال کیا، رسول اللہ کیا بات ہے کہ دنیا میں اتنی شہرت ان کی نہیں تھی، علمی اعتبار سے اتنا بڑا مقام نہیں تھا، لیکن آپ کے نزدیک جو ہے یہ ایک اچھا مقام ہے کہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ سے سب سے نزدیک یہ آدمی بیٹھا ہوا، یہ فقیہ، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم میں کمی کیا رہ گئی؟ ان میں کیا خوبی ہے؟ کہا کہ کوئی کمی تم لوگوں میں بھی نہیں ہے، لیکن تم لوگوں سے بڑھ کے ایک صفت ان میں زیادہ تھی۔ وہ کیا؟ کہا جب بھی کوئی پریشان حال آتا تھا تو تم سب مدد کرتے تھے، مدد یہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک صفت تھی، اگر کسی کی مشکل کو یہ حل کر سکتے تھے تو حل کرتے تھے، اگر نہیں کر سکتے تھے تو دوسرے سے سفارش کرتے تھے کہ یہ پریشان ہے، اس کی مشکل کو حل کر دو۔ یہ ہے عجر، یہ ہے عجر۔ اگر کسی کی مشکل کو حل کیا جا رہا ہے، اسی کو رسول نے حدیث میں بیان کیا۔ پہلی صفت سنیے، پہلی صفت ہے من زود حاجن، اگر کسی حاجی کی، کسی زائر کی آپ نے مدد کی ہے۔ مدد کئی طریقے سے ہوتی ہے، کبھی مدد پیسے کے ذریعے سے کی جاتی ہے، نہیں الحمدللہ کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے، جا بھی نہیں سکتا ہے وہاں تک۔ من زود حاجن، جس نے کسی زائر کی مدد کی۔ ایک زائر کا مقام بہت بڑا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی کوئی زائر نکلتا ہے زیارت کرنے کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور 4,000 فرشتے اس میں ایسے رہتے ہیں کہ جب یہ پہنچتا ہے حرم کے اندر تو 4,000 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جو ہم وہاں تک اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو تو ہم اسے درک کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بڑا جعلی واقعہ ہے، ان اپنے جوانوں کے لیے قدر کریں جن کے ماں باپ باقید حیات ہیں۔ ایک عارف تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جوان ہے امام حسین کے حرم میں داخل ہوا، میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی، یہ واقعہ پڑھا تھا، اس کے بعد میرے دل میں ایک خواہش ہوئی
کہ میں اپنی ماں کو جو ہے وہ زیارت کرا دوں، اور الحمدللہ میں ایک حد تک کامیاب رہا، لے کے بھی گیا۔ تو اس عارف نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک جوان ہے جو امام حسین کے حرم میں داخل ہوا۔ امام حسین زری کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اس نے سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو امام نے بنفس نفیس جواب دیا وعلیکم السلام یا عبد الصالح، اے اللہ کے نیک بندے تم پر بھی ہمارا سلام۔ یہ اس عارف بزرگوار نے، اس فقیہ نے خواب میں دیکھا۔ میں چونکہ میرا موضوع خواب نہیں ہے، لیکن صرف اشارے کر کے میں گزر جاؤں گا کہ خواب کی قسمیں کئی ہیں، سب کے خواب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی خواب دیکھتا ہے، ایک عالم دیکھتا ہے، ایک فقیہ دیکھتا ہے، ایک محقق خواب دیکھتا ہے، ایک رسول خواب دیکھ رہا ہے، ایک نبی خواب دیکھ رہا ہے۔ اور آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل سے، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے کہ بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ تو اشارہ میں نے کر دیا کہ سب کا خواب بھی برابر نہیں ہوتا۔ اگر نبی خواب دیکھ رہا ہے تو اسماعیل کی زبان میں وہ خواب نہیں بلکہ پروردگار کا حکم ہے۔ تو جب ایک فقیہ اور ایک عارف خواب دیکھ رہا ہے، اسی خواب کی بنیاد پہ یہ نجف سے کربلا آ گئے، اور جہاں خواب میں دیکھا تھا اسی مقام پہ بیٹھ گئے، انتظار کر رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے۔ اچانک دیکھا کہ وہی جوان جسے میں نے رات خواب میں دیکھا تھا وہ حرم کے اندر داخل ہوا، آیا، زیارت پڑھی، زیارت پڑھ کر کے بوسہ دے کر کے زری کا جانے لگا۔ یہ اپنی جگہ سے اٹھے، صحن مقدس میں آنے کے بعد اس جوان کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا امام اتنا زیادہ تم سے خوش ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے سلام کا جواب جو ہے خود امام اگر دے دیں، مولا حسین اگر دے دیں، تو یہ قسمت کی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ کہا تم نے عمل کون سا ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امام اتنے زیادہ خوش ہیں کہ تمہارا سلام کا جواب امام مسکرا کے دیتے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا امام، ہم جو ہے تنزیہ مسکراہٹ بھی ہماری ہو سکتی ہے، تنزیہ مسکراہٹ بھی ہماری ہو سکتی ہے، لیکن امام تنزیہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ کہا امام اتنا زیادہ خوش ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے۔ کرنا بیٹا تم نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے امام تم سے بہت زیادہ خوش ہے؟ کہا ہاں، میرا ایک طریقہ تھا کہ میں ہر ہفتے شب جمعہ میں زیارت کرنے کے لیے مولا کی آتا تھا۔ ایک ہفتے اپنے والد بزرگوار کو لاتا تھا زیارت کرانے کے لیے، اور دوسرے ہفتے اپنی ماں کو لاتا تھا زیارت کرانے کے لیے۔ میرا یہی طریقہ تھا، میں ہر شب جمعہ کو آتا تھا۔ ایک دن باپ کا نمبر تھا، میں باپ کو لے کے آنا چاہتا تھا زیارت کرانے کے لیے، اور دونوں بوڑھے تھے، خود چل نہیں سکتے تھے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں بھی چلوں گی۔ بڑھاپا اور بچپنا، بڑھاپے میں وہی کام کرتا ہے جو بچپنے میں کرتا ہے۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ لوں گا، ضدی ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی انسان وہی ہو جاتا ہے، ضد کر لیا کہ نہیں میں تو چلوں گا۔ کہا اماں پچھلے ہفتے تو ہم آپ کو لے کے گئے تھے، اس ہفتے جو ہے بابا جان کو لے جا رہے ہیں، زیارت کرائیں گے، پھر اگلے ہفتے آپ کو لے جائیں گے۔ کہا بیٹا اگر میں اگلے ہفتے تک زندہ نہ رہی تو؟ ماں کا اصرار بڑھتا رہا، نتیجہ یہ نکلا، وہ جوان کہتا ہے جب ماں نے بہت اصرار کیا، سواری تھی نہیں، ایک عدد سواری تھی گدھے کی شکل میں، اور اس پہ ایک آدمی سے زیادہ دوسرا بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے باپ کو جو ہے اس گدھے پہ بٹھایا، اور ماں چلنے کے لائق نہیں تھی، میں نے ماں کو اپنے شانوں پہ بٹھایا۔ وہ قرآن کی آیت وَخْفِضْ جَنَاحَكَ الذُّلِّ، اپنے شانوں کو ماں باپ کے سامنے جھکا دو۔
اور میں ایک بات اور عرض کروں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی نہیں لکھا ملے گا کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کرے گا محبت۔ اور یہی چیز بعد میں بات آ جاتی ہے تو میں سناتا چلوں، چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا مولا جتنی محبت ہم اپنے اولاد سے کرتے ہیں ماں باپ سے نہیں کرتے، جتنے اولاد والے ہیں وہ سب اس چیز کو درک کریں گے اچھی طرح سے، جن کے بچے ہیں۔ کہا مولا ہم جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں ماں باپ سے نہیں کرتے ہیں۔ امام نے کہا صحیح کہہ رہے ہو۔ کہا مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ امام نے سبب بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں چونکہ آدم کی اولاد تو تھی، ماں باپ نہیں تھے۔ آدم کی اولاد تھی، ماں باپ نہیں تھے۔ وراثت میں اولاد کی محبت ملی ہے، ماں باپ کی نہیں ملی ہے۔ تو انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے، مزاج میں ہے کہ وہ اولاد سے محبت کرے گا، جتنی اولاد سے کرے گا ماں باپ سے نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن میں 7 مقام ایسے ہیں جہاں پہ پروردگار نے اپنی اطاعت کے بعد فوراً حکم دیا ہے اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ انشکر لی ولوالدیہ، میرا شکریہ، اور فوراً بات کہتا ہے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ جوان جب اپنے شانوں پہ بٹھا کر کے چلا ہے اپنی ماں کو لے کر کے اور پہنچا ہے، تو اس کا بیان ہے جب میں حرم امام حسین میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امام جو ہے زری کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اگر امام چاہے اور ہمارا تقوی اور پرہیزگاری اس مقام پہ پہنچ جائے تو ہم دنیا میں وہ دیکھ سکتے ہیں جو عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، ہم وہ سب کچھ سن سکتے ہیں جو مرنے کے بعد روح کہتی ہے۔ ایسے ہمارے فقہا، جیسے آپ کے جو بہت ہی معروف محدث بھی تھے، انجینئر بھی تھے، شیخ بہائی، بہت بڑا مقام ہے۔ شیخ بہائی اصفہان میں رہتے تھے۔ ایک دن گئے قبرستان پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو جب قبرستان پہ پہنچے تو ظاہر سی بات ایک بڑی شخصیت تھی اس زمانے کی، اور علم غریبہ، علوم غریبہ جو ہیں ان سے بھی واقفیت تھی ان کو۔ جب قبرستان پہنچے زیارت کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو آواز آئی ایک قبر سے، جن کا انتقال ابھی بڑی جلدی ہوا تھا۔ آواز آئی شیخ بھائی آمادہ ہو جاؤ، تمہاری موت نزدیک ہے۔ ایسی بات اگر کوئی سنے گا تو عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ تو چونکے شیخ بھائی، لیکن چونکہ عارف تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، پوچھا تم لوگوں نے کوئی آواز سنی کیا؟ کہا نہیں سرکار ہم نے تو نہیں سنی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر آواز آئی۔ اچھا وہ آواز پہچان بھی رہے کون ہے، کچھ ہی دن پہلے ان کا انتقال ہوا تھا۔ کہا شیخ بھائی تیار ہو جاؤ، تمہاری موت نزدیک ہے۔ تو اگر تقوی کے اس مقام پہ پہنچ جائیں تو جو عام آدمی نہیں سن سکتا ہے وہ اس مقام پہ پہنچنے والا آدمی سن سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو اس کے اندر وہ صلاحیت تھی۔ یہ صلاحیت آئی کہاں سے؟ غور کرنے کی بات ہے، اس جوان کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ اس نے کیسے یہ محسوس کیا یہ زمانے کا امام ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں اور جب سلام کیا ہے تو امام مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ یہ صلاحیت جو اس کے اندر آئی ہے، یہ ملکہ جو اس کے اندر آیا ہے، والدین کی اطاعت کرنے کی وجہ سے آیا۔ ورنہ اس سے پہلے بھی آتا تھا زیارت کرنے کے لیے، لیکن ماں کے اصرار نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا کہ اب جو یہ داخل ہوا، آج سے پہلے بھی آ رہا تھا، ایک ہفتے باپ کو، دوسرے ہفتے ماں کو لے کر کے آ رہا تھا، لیکن اس مقام پہ نہیں پہنچا تھا۔ لیکن جس دن ماں نے اصرار کیا ہے اور ماں کو شانوں پہ بٹھا کر کے لے کے چلا ہے اور باپ کو
سواری پہ لے کر کے چلا، اس حالت میں جب داخل ہوا ہے اس نے دیکھا یہ یعنی نگاہوں میں وہ قوت آ گئی، آنکھوں میں وہ نور آ گیا، وہ پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، وہ معرفت آ گئی اس کی آنکھوں میں کہ پہچان سکے یہ میرا آقا حسین ہے۔ اس کے بعد یہ جوان بیان کرتا ہے میرے ماں باپ نہیں رہے، لیکن میں جب بھی آتا ہوں شب جمعہ میں زیارت کرنے کے لیے میں اپنے امام کو یہی پاتا ہوں۔ تو میرے جوانوں محسوس کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں موقع ہے، جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ اتنی خدمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں بھی آخرت میں اگر اس مقام تک پہنچنا ہے تو اس مقام پہ پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ والدین ہیں، اور خاص طور سے ماں ہے۔ ماں کی جتنی خدمت ہو سکے کرنی چاہیے، اس لیے کہ جتنی خدمت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی جو ہے وہ آخرت میں مقام حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد والے تو ایک ذریعہ یہ ہے والدین کہ آخرت میں اس مقام تک ہمیں پہنچنا ہے۔ من زود حاجن، جس نے کسی زائر کی مدد کی ہے۔ ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ پاسپورٹ کا فارم کیسے بھرا جائے گا۔ ایک جوان آگے بڑھا، کہا چچا میاں آپ پریشان نہ ہوئیے، فارم تو ہم بھر دیتے، آن لائن کر دیتے ہیں آپ کا۔ تو یہ بھی من زود حاجن کی فہرست میں آئے گا۔ ایک زائر کی مدد کی ہے پاسپورٹ بنانے میں، آن لائن کیا ہے، اور ایک دن بلایا بھی جاتا ہے پاسپورٹ آفس میں۔ ایک دوسرا جوان آیا، اس نے کہا کہ چچا میاں آپ گھبرائیے گا نہیں، جس تاریخ میں آپ کا نمبر وہاں ہے ہم آپ کو اپنی گاڑی سے لے چلیں گے۔ یہ بھی من زود حاجن کی فہرست میں آئے گا۔ اور یہ زائر کا مقام جو ہے بہت وسیع ہے۔ آ رہے تھے، کچھ ایسے بھی افراد تھے جو یہاں نہیں آ سکتے تھے، پیدل چل نہیں سکتے تھے، کوئی ادھر سے آ رہا تھا، گاڑی بھی خالی تھی، لے کے چلے آئے، چلو زیارت کرا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ کربلا جائیں وہاں زیارت کرنے کے لیے، نہیں، اگر کچھ مجبوری ہے نہیں جا سکتے ہیں تو شبیہ امام کی زیارت کرنا بھی وہی مقام رکھتا ہے۔ تو من زود حاجن، کسی زائر کی اگر مدد کی ہے، کسی اعتبار سے بھی اگر مدد کی ہے، چاہے پاسپورٹ بنوانے میں کی ہے، چاہے مالی مدد کرنے میں کی ہے، اور مشہد مقدس میں گروہ ہے، انجمن ہے، جماعت ہے، ان کا کام معلوم ہے کیا ہے جو ہمارے ہاں کلچر میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے امام کی زیارت کی ہے؟ 8ویں امام کی نہیں کی ہے، کرو گے؟ کہاں، کیوں نہیں کریں گے؟ تو ان کا انتظام کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں زیارت کرانے کے لیے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو ہر سال زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر سال زیارت کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا ایک مرتبہ کر کے 10 لوگوں کو زیارت کرانے میں ثواب زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ زیارت کرانے میں زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ جب زیارت کر کے آتا ہے، اگر نمازی نہیں تھا تو نمازی بن جاتا ہے، دیدار بن جاتا ہے، مذہبی بن جاتا ہے کہ اب میں زیارت کر کے آیا ہوں، میں زائر حسین ہوں یا میں حج کر کے آ رہا ہوں۔ تو من زود، اس جماعت کا، جوانوں کی جو گروہ ہے، ایک انجمن ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ پوچھتے ہیں کہ تم نے زیارت کی؟ نہیں کی، چلو گے؟ ہاں چلیں گے۔ تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ زیارت کراتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی انجمنیں بن جاتی ہیں تو یہ بہت اچھا ہے کہ دھیرے دھیرے ایک اسلامی اور مذہبی معاشرہ جو ہے بن کر کے سامنے آئے گا۔ یہ پہلی صفت ہے کہ کسی زائر کی مدد کرنا کسی بھی اعتبار سے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت ہے من اغاث ملہوفن، جو تمام انبیاء کی سیرت رہی ہے، ائمہ معصومین کی سیرت رہی ہے۔ میں جب یہ بیان کروں گا تو آپ دیکھیں گے اور ایک نگاہ دوڑائیے گا کہ انبیاء کے جو واقعات آپ کے ذہنوں میں ہیں یا معصومین کے جو واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ من اغاث ملہوفن، کسی بھی پریشان حال کی مدد کرنا۔ اچھا، پریشانی کئی طریقے کی ہو سکتی ہے۔ کبھی دو بھائیوں میں اختلاف ہے، پریشانی ہے یا نہیں؟
میاں بیوی میں اختلاف ہے، پریشانی ہے یا نہیں ہے، اگر ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے۔ کبھی مدد کرنے کی ضرورت نہیں، مالی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، الحمدللہ بہت کچھ پیسہ ہے، مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مشکل کیا ہے کہ صحیح انتخاب نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنا ہے، طالب علم ہے، پڑھنا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کون سا میں سبجیکٹ اختیار کروں کہ جو آگے چل کر کے جو ہے کامیابی کا سبب بنے۔ پڑھنا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈونیشن دینے کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے، اچھے کالج میں داخلے کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سا سبجیکٹ جو کارآمد ثابت ہو آگے چل کر کے میں وہ انتخاب کروں۔ تو یہاں پہ مدد کیسی ہوگی؟ مال کے ذریعے سے نہیں، بہترین مشورہ دے کے بھی مدد کی جا سکتی ہے کہ من اغاث ملہوفا، اگر کسی پریشان حال کی آپ نے مدد کی ہے تو یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اور ائمہ معصومین کی آپ سیرت دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلی مجلس میں یا دوسری میں بیان کیا تھا کہ مولائے کائنات ہے، یہ کائنات کا امام ہے، باہر دھوپ کی تپش میں ٹہل رہا ہے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ اس گرمی میں باہر ٹہل رہے ہیں، کہا اگر کمرے میں گھر میں اندر بیٹھا رہتا کوئی ضرورت مند آ جاتا تو دق الباب نہ کرتا، اس لیے کہ امام ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اس لیے میں باہر ٹہل رہا ہوں تاکہ کوئی ضرورت مند آ جائے تو میں اسے پورا کر سکوں۔ اور وہ بھی واقعہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشیں ہے کہ شہادت کے بعد یہ راز کھلا کہ امام رات کی تنہائی میں جاتے کہاں تھے، جب ایک نابینا تھا، ایک اندھا تھا، اسے روٹیاں کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے خود زمانے کا امام بنفس نفیس جا رہا تھا۔ امام کمبل کو بھیج سکتے تھے، بوزر کو بھیج سکتے تھے، سلمان کو بھیج سکتے تھے، کسی اور چاہنے والوں کو بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، امام بنفس نفیس خود جا رہے تھے۔ یہ ہے ائمہ معصومین کا کردار اور سیرت۔ اور ائمہ معصومین نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، بس یہ دیکھا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ من اغاث ملہوفا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، اگر اختلاف ہے اس کی اختلاف کو ختم کر دینا، ظاہر سی بات ہے مشکلات حل ہو جائے گی۔ من اغاث ملہوفا، یہ دو صفتیں ہوئی۔ تیسری صفت من ربا یتیما، جس نے کسی یتیم کی تربیت اور پرورش کی، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کسی یتیم کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ امام کس طریقے سے خدمت کرتے تھے۔ جب امام کی شہادت ہوئی ہے اور حکیم نے یہ بتایا کہ زہر کا اثر اتنا کاری ہے کہ جتنا دودھ ہو سکے پلائے، تو کوفے کے بچے پیالوں میں دودھ لے کر کے آ گئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کس طریقے سے جو ہے ان یتیموں پر رحم کرتے تھے، کہ پریشان ہو گئے جب انہوں نے سنا۔ تو من ربا یتیمن، یتیم کی تربیت کرنا اور ان کی پرورش کرنا، اچھے راستہ ان کو دکھانا، یہ تین صفتیں ہو گئی۔ چوتھی صفت من ہدا ضالن، کسی گمراہ کی ہدایت کرنا۔ ہدایت کی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ بنفس نفیس کسی کی ہدایت کرنا، یہ غلط راستہ ہے اسے انتخاب نہ کرو، یہ صحیح راستہ ہے ادھر چلو۔ ایک یہ راستہ ہے کہ فردن فردن ہدایت کرنا، ایک اجتماعی طریقے سے ہدایت کرنا۔ اجتماعی طریقہ کیا ہے؟ محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، جو اجتماعی پروگرام ہیں، اس کے ذریعے سے بھی ہدایت کرنا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، مجلس سننے کے بعد اگر وہ نمازی بن گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب بانی مجلس کو جائے گا۔ من ہدا ضالن، کسی گمراہ کی ہدایت کی ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے ایصال الی المطلوب، ایک ہے اراۃ الطریق۔
दो रास्ते हैं हिदायत करने के, दो तरीके हैं। अरातुत तरीक, रास्ता बता देना, इसमें बहकने के इम्कानात हैं या नहीं है? मैंने कहा कि मैं कल दोपहर में फैक्ट्री तक आना चाहता हूं, मुझे रास्ता बता दीजिए। शाहिद भाई ने रास्ता मुझे बता दिया, इन्होंने भी बता दिया, तनवीर भाई ने। अब मैं यहां से निकला दोपहर में, भटकने के इम्कानात हैं या नहीं है? भटक जाएगा। अरातुत तरीक, रास्ता बताना, रास्ता दिखाना, अरातुत तरीक, इसमें इम्कान है कि रास्ता भटक जाएगा। एक है ईसाल इलल मतलूब, मैंने कहा मेहदी भाई फैक्ट्री जाना है, कहा मौलाना साहब चलिए हम आपको पहुंचा के आते हैं, भटक जाएंगे इसमें? नहीं भटकेंगे। आज जो जो लोग कहते हैं कि कुरान काफी है, वो सब भटक गए, इसलिए कि कुरान रास्ता दिखलाता है, मतलूब तक नहीं पहुंचाता है। कुरान रास्ता सिर्फ बताता है, मकसद तक पहुंचाता नहीं है। और जिन्होंने कुरान के साथ अहले बैत को ले लिया, अहले बैत वो है जो मंजिले मकसूद तक पहुंचा के रहते हैं। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद थे। ये 4 सिफतें हो गई। 5वीं सिफत, किसी प्यासे को पानी पिलाना। ये बहुत बड़ा अजर है, किसी प्यासे को पानी पिलाना। रसूल के पास एक शख्स आया, आगे कहता है रसूल अल्लाह आपने हमारे ऊपर बड़ी मेहनत की है, हम जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे थे, आपने हमें इंसान बना दिया, अल्लाह की मारिफत करवा दी, तौहीद की मारिफत करवा दी, भाई एक चीज और बता दीजिए। का क्या? का जन्नत में जाने का रास्ता बता दिया। सादा सा आदमी था बेचारा, सादा सा उसने सवाल किया, कहा सब कुछ आपने बताया, बस एक चीज और बता दीजिए। रसूल ने पूछा क्या? कहा कि जन्नत में जाने का रास्ता बता दिए। रसूल ने कहा कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों से मुस्कुरा के मिला करो, घमंड और गुरूर से नहीं, मुस्कुरा के लोगों से मिला करो। कहा सरकार ये नहीं हो पाएगा हमसे, देखिए हम जमींदार टाइप आदमी हैं, हम अपने कबीले के चौधरी हैं, और हम हर किसी से मुस्कुरा के मिले ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्या कहना सरकार रिसालत का, रहमतुल लिल आलमीन थे, हम आप होते तो शायद बिगड़ जाते हैं, डांट भगाई देते हैं, लेकिन रसूल ने कहा ठीक है मैम, नहीं कर सकते, सबसे मुस्कुरा के नहीं मिल सकते, हंस के नहीं मिल सकते सबसे। कहा नहीं सरकार हम चौधरी आदमी हैं, हमसे वो नहीं हो पाता, तो हम गुलाम से जो है वो मुस्कुरा के मिले नहीं होगा। कहा तो फिर ऐसा करो, जिन घरों पे पानी नहीं है वहां पानी का इंतजाम कर दो। कहा सरकार ये काम तो हो सकता है, ये तो अपने नौकरों के जरिए से करवा लूंगा, पैसे ही तो देना है, पैसा देकर करवा लूंगा। तो आपने मुलाहिजा फरमाया किसी के लिए पानी का इंतजाम करना जो है ये जन्नत में जाने का रास्ता है। पानी का इंतजाम करना अगर जन्नत में जाने का रास्ता है तो किसी पे पानी रोकना जो है ये वजाहत की जरूरत नहीं है। अब करबला समझिए कि एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद है, एक तरफ वो है जिन पे ऊपर पानी रोका गया है। आज 3 तारीख हो गई है, आज ही के दिन खैमे फुरात से हटाए गए और आज के जो पानी बचा हुआ है वो बच्चों के लिए रखा गया है। बात वाज़ेह हो गई। जो कहते हैं 2 शाहजादों की जंग थी, 2 शाहजादों की जंग नहीं थी। एक तरफ जन्नत वाले थे, एक तरफ जहन्नम वाले थे। एक वो थे जिस पे पानी रोका गया है, एक वो है जिन्होंने पानी रोका है। तो अगर रसूल कह रहे हैं कि पानी का इंतजाम करना जन्नत में जाने का रास्ता है, तो पानी रोकेगा वही जिनका ताल्लुक जहन्नम से है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
صفتیں ہوں. اب یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں. ہر آدمی اپنے نفس سے سوچ سکتا ہے کہ ہمارے دل میں وہ تڑپنے والا دل ہے یا نہیں ہے کہ دوسرے کی مصیبت کو دیکھنے کے بعد ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. جیسے ائمہ معصومین کا کردار رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں جب ہر کا 1000 کا لشکر ایک جگہ گرفتار تھا اور سب پیاس سے تڑپ رہے تھے، پانی سب مشکوں میں ختم ہو گیا تھا، اور امام جانتے تھے کہ ہر آ جائے گا، ہر کا بیٹا آ جائے گا، ہر کا غلام آ جائے گا، پورا لشکر نہیں آئے گا میری طرف بلکہ میرے مد مقابل لڑے گا. لیکن امام نے حکم کیا دیا کہ ان سب کو پانی پلاؤ. یہ ہے امام کا کردار، ان سب کو پانی پلاؤ. اور سب پانی پلا رہے تھے. علی اکبر ہیں، جناب عباس ہیں، قاسم ہیں، انو محمد ہیں، سبھی پانی پلا رہے تھے. امام کی نظر ایک سپاہی پہ پڑی جس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جاں بلب تھا. امام بنفس نفیس خود گھوڑے سے اترے، قدم بڑھایا، پہنچے، پانی دیا. اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی تو ہاتھوں میں لے کر کے پانی پیتا. امام نے اس کا سر زانوں پہ رکھا ہے اور اسے پانی پلایا. یہ ہے پانی پلانے کا ثواب. یہ 5 صفتیں ہوئیں. 6ٹھی صفت، کسی یتیم کو، کسی غریب کو لباس پہنانا. یہ بہت بڑا ثواب ہے. کسی بیوہ کے گھر، محلے میں کوئی بیوہ ہے، اپنے بچوں کے لیے ہم نے کپڑے بنوائے. اگر اس بیوہ کا اور بیوہ کے یتیم بچوں کا اگر ہم نے خیال رکھا، وہاں کپڑے بھیجوائے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ خدمات انجام دیتے ہیں. پانی کا انتظام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جو انتظام کرتے ہیں، جو جس لائق ہے. یعنی خود پانی کا انتظام کرنا، لباس کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے. اور ایک صفت اور بھی ہے، وہ میرے خیال سے سبھی کے اندر تقریباً پائی جاتی ہے. وَالصَّوْمُ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ. شدید گرمی میں کیا روزہ رکھنا. وہ جملہ یاد آیا مولا متقیان کا. مولا متقیان فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے. وَالصَّوْمُ فِي حَرٍّ شدید، شدید گرمی میں روزہ رکھنا. اگر یہ 8 صفتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو یہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں کسی نبی کے ساتھ رہیں گے، رسول کے ساتھ رہیں گے، امام کے ساتھ رہیں گے. جس میں جتنی زیادہ صفت پائی جا رہی ہے اتنا ہی امام کے نزدیک ہوگا. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. اور اسی ضمن میں سرکار انبیاء نے کہا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بڑے غور سے سن لیجئے گا. یہ حدیث ہے، صفاتان لیسا فوقہما الخیر. 2 صفتیں ایسی ہیں کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا پہلی صفت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ. بندگان خدا کو فائدہ پہنچانا. اللہ کے اوپر ایمان اور بندگان خدا کو فائدہ پہنچانا. آج مزاج کیا ہے عام طور سے، مجھے آپ کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں، فائدہ پہنچانے کے لیے لوگ کم سوچتے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ سوچا جاتا ہے. یہ کنڈیشن ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے یہ عظیم ترین گناہ ہے. اور پھر رسول فرماتے ہیں 2 برائیاں ایسی ہیں کہ اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے. پہلی برائی الشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار دینا. وَالضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ، بندگان خدا کو نقصان پہنچانا. نقصان کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، میں صرف وضاحت کر دوں. نقصان کئی طریقے کا ہو سکتا ہے. ایک نقصان جانی ہوتا ہے، کسی کو قتل کر دینا. ایک نقصان جو ہے مال کا ہوتا ہے. ایک اس سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے عزت اور آبرو کا نقصان کا.
ہمارے اسی معاشرے میں، یہاں سے مراد جو ہے آپ نہیں ہیں بلکہ اپنا جو معاشرہ ہے، اس میں عام طور سے ایک دوسرے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، ایک نام ہے اس کا، لیکن مزاح میں، مسخرے میں، ہنسی میں ایک نام رکھ دیا جاتا ہے اس کا، اور علماء کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، عام آدمیوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا، اور یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، پرانے زمانے سے ہے۔ امام محمد باقر کا نام باقر ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوگ بکر کہتے تھے، یہ حالات تھے۔ آج معاشرے میں ایک دوسرے کا نام رکھنے کا چلن ہے۔ قرآن صریحی لفظوں میں کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازو۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ذکر ذیل میں تفسیر بیان کرتے ہیں۔ لوگ نبیوں کا بھی نام رکھتے تھے، مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، ساحر کہا، یہ سب نام رسول کے رکھے گئے۔ آگاہ فرماتے ہیں اگر ناصر مکارم شیرازی کہ لوگ نام کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ اس کی شخصیت، اس کی جو ہیبت ہے، جو اس کا وقار ہے، وہ وقار ختم ہو جائے، تاکہ جو اس کی باتوں میں اثر ہے وہ باتوں کا اثر ختم ہو جائے۔ معاشرے میں آج یہ چلن پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا نام اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ لوگ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی شخصیت جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کا نام، جیسے ڈاکٹر منڈیلا رکھ دیا، نام کچھ اور ہے منڈیلا، ایک نام رکھ دیا کالا سانڈ، کیا کریں؟ ایک آدمی کالا تھا، ماں صاحب تھے، ان کا نام کالا جام رکھ دیا۔ یہ سب کام معاشرے میں کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کی صریحی آیت ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ نوازو، اور روایتوں میں پایا جاتا آج تم مسخرہ کر رہے ہو، کل پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ مسخرہ کرے، اور اس طریقے کی روایتیں موجود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، کہا دیکھو جنت کا دروازہ کھولا ہوا جب وہ دروازے کے پاس پہنچے گا کٹ سے بند ہو جائے گا، دوسرا دروازہ کھلے گا۔ کتنے دروازے ہیں جنت میں؟ یہ 8 ہیں، جہنم کے ساتھ ہے۔ دوسرا دروازہ کھلے گا، کہا جاؤ جاؤ جاؤ، جب وہاں پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کا مسخرہ کرتے ہیں، خدا نہ کرے کہ ان کا مسخرہ وہاں آخرت میں کیا جائے۔ اس طرح کی روایتیں، تو کسی کی عزت آبرو سے کھلواڑ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صفتان لیسا فوقہما الشر، دو برائیاں ایسی ہیں رسول فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک برائی یہ ہے کہ شرک باللہ، اللہ کے شریک قرار دینا، وَالذَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ، بندگان خدا کو نقصان پہنچانا۔ اس میں لفظ عباد جو استعمال ہوا ہے وہ مطلق ہوا ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ یہ بندہ کافر ہے یا مشرک ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ بندگان خدا کو نقصان پہنچانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور بندگان خدا میں سب کا مرتبہ بھی برابر ہے نہیں ہے۔ اور جب سب کا مرتبہ برابر نہیں ہے تو اگر آل محمد کا کوئی چاہنے والا ہے، اگر کوئی عزادار ہے، کوئی محب اہل بیت ہے، عاشق امام حسین ہے، اگر اس کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے، چاہے مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، عزت آبرو کے اعتبار سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جو سنگین ترین گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے۔ مال کا نقصان کی بھرپائی ممکن ہے، لیکن عزت آبرو کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔
इस तरीके से नुकसान पहुंचाना बंदगाने खुदा को अजीम गुनाह है। आइए देखें, आज तीसरी मुहर्रम का दिन पूरा गुजर चुका है, शब चहारूम है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील, आमतौर से इनका मसाइब 4 को भी पढ़ा जाता है, 3 को भी पढ़ा जाता है। चूँकि आज शब चहारूम है, हुक्म यही है कि जनाब मुस्लिम का मसाइब पढ़ा जाए। जनाब मुस्लिम को जब इमाम हुसैन ने कूफे की तरफ रवाना किया है और जनाब मुस्लिम कूफे की तरफ चले हैं, इधर इमाम हुसैन का काफिला चला है, वहाँ पहुँचने के बाद 18,000 लोगों ने बैयत की है। 18,000 ने बैयत की है। और जिस वक्त इब्न ज़ियाद कूफे में दाखिल हुआ है, उस वक्त से हालात बदलने शुरू हो गए। और इब्न ज़ियाद जब कूफे में दाखिल हुआ तो चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी इसकी। अगर चेहरे पे नकाब न होती तो ये कूफे में शायद दाखिल नहीं हो सकता था, इसकी जुर्रत नहीं थी। चूँकि सियासत आप देखें जो कूफे में हुई, इधर इमाम के आने का लोग इंतजार कर रहे थे। इसने मौके को गनीमत समझा, चेहरे पे नकाब डाली और नकाब डाल करके जो है ये कूफे में दाखिल हो गया। जब दारुल इमारा के अंदर पहुंच गया तब नकाब हटाई है, वरना इसके अंदर जुर्रत नहीं थी। इसलिए जो जालिम होता है, फासिद होता है, वो हमेशा बुज़दिल होता है। अंदर दाखिल हो गया। अब जब हालात बदले हैं, इसने जासूसों को लगा दिया कि कौन कौन जनाब मुस्लिम का हामी है। अजीब हालात हुए। और एक दिन जब जनाब मुस्लिम जो है नमाज पढ़ा करके मुड़ करके देखते हैं, 18,000 ने बैयत की थी, एक भी नहीं रह गया। कुछ हालात इस तरीके से इब्न ज़ियाद ने बनाए कि कहा कि अगर मुस्लिम का साथ दिया या इमाम हुसैन का साथ दिया तो सबका राशन पानी बंद हो जाएगा। उस वक्त का एक सिस्टम था, एक जमाना था। सब खौफ के मारे, और जो नहीं खौफ में आए, उसके बहकावे में नहीं आए, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया। जनाब हानी, उस जमाने के लोग भी सादा लोग थे, सादा लोग थे। जनाब हानी को जब कैद किया है, काजी शुरै ने कहा नहीं, सब हानी बहुत आराम से है। कबीले वाले वापस चले गए, वरना हानी का कबीला ऐसा था, अगर वो तलवारें लेकर के आ जाते तो इब्न ज़ियाद का खात्मा हो जाता। बहका दिया, वो लोग चले गए। और जनाब मुस्लिम हैं, अब ये खुद तन्हा है, एक घर में छुपे हुए हैं। हालात खराब हुए, वहां से निकलना पड़ा और रात में भटक रहे थे अंधेरे में। और मुस्लिम के साथ 2 मासूम बच्चे भी होते थे। खुदा न करे किसी के साथ ऐसे हालात हों, इसलिए मुस्लिम हैं। मुस्लिम के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मोहब्बत जो एक फितरी मोहब्बत होती है। और इसी रात की तन्हाई में वो दोनों बच्चे भी भटक गए। एक बाप के दिल से पूछिए, बाप किस तरीके से उन छोटे छोटे बच्चों को अपने ढूंढ रहा था, और बच्चे कभी इधर छुप रहे थे, कभी इधर छुप रहे थे। इसी असना में थक गए चलते चलते, तो जनाब मुस्लिम एक दरवाजे पे बैठ गए थे। दरवाजा खुला, तवा बाहर निकली, और निकलने के बाद कहती है कि मुसाफिर लगते हो, गरीब लगते हो, बताओ कहाँ से आए हो। मुसाफिर खामोश था। कहा कि हालात कूफे के अच्छे नहीं हैं, जाओ अपने घर चले जाओ। तो एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा जिसका कोई घर न हो वो कहाँ जाए। कहा तुम आए कहाँ से? कहा मदीने से, बस ये तवा जो है तड़प जाती है। कहती है मदीने से आए हो, मेरे आका और मौला की खबर लेकर के आए हो, कुछ पता है तुम्हें? और जैसे ही उस मुअज्जमा को पता चला, हाथ जोड़ करके अपने घर के अंदर ले गई, खाना खिलाया, पानी पिलाया, कहा आप यहीं रुक जाइए। लेकिन अजीजों, वहाँ भी जनाब मुस्लिम को सुकून नहीं मिला है, और इधर इमाम हुसैन का काफिला चलता हुआ चला जा रहा है। कहते हैं कि रवायतें बताती हैं कि मक्के से इमाम जब हज को उम्रे से बदल करके निकले तो एक मकाम पे सुबह का वक्त था, इमाम सर झुकाए बैठे हुए थे।
लोग देख रहे थे कि इमाम किसी गम में मुब्तला हैं, परेशान हैं। एक मर्तबा देखा इमाम ने कि कूफे की जानिब से एक सवार चला आ रहा है। कहा भैया अब्बास, ये देखो कूफे से एक सवार आ रहा है, जरा करीब जाकर के उससे पूछो को कोई खबर है मुस्लिम की, मुस्लिम के हालात के बारे में कुछ जानता है। जनाबे अली अकबर हैं, जनाबे अब्बास हैं, कूफे के रास्ते की तरफ चले, उधर से ये सवार आ रहा था। जब सवार करीब आया उसने देखा कि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। एक मर्तबा उसने अपने घोड़े का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। जनाबे अब्बास उसके पीछे दौड़े और जाकर के उसका रास्ता रोक के कहते हैं, कहा कि तुमने रास्ता बदला क्यों? कहा इसलिए कि मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं आका को खबर दूं मुस्लिम की। कहा आका ने तुम्हें बुलाया है। वो सवार को लेकर के जनाबे अब्बा आका हुसैन के पास आए। ए मातमदारो, जब ये सवार आया, एक मर्तबा इमाम ने सर को उठाया, उठाने के बाद कहते हैं कि तू कूफे की जानिब से आ रहा। कहा मौला मैं कूफे की जानिब से आ रहा हूँ। कहा रे मेरे मुस्लिम की कोई खबर लेके आया है। एक मर्तबा उसने कहा मौला, अरे जब मैं कूफे से निकला था, मुस्लिम का सर दारुल इमारा के दरवाजे पे था और मुस्लिम के लाशे को कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था। ये अज़ादारो, ये सुनने के बाद इमाम अंदर तशरीफ ले आए। कहा ये बहन ज़ैला, चेहरे का रंग बदला हुआ है, मुतगय्यर है। जनाब ज़ैनब आई, आने के बाद कहा भैया आपके चेहरे का रंग बदला हुआ है, क्या वजह है? कहा ये बहन, अरे मेरा भाई मुस्लिम न रहा। ये ज़ैनब, अरे मुस्लिम की उस बच्ची को लेकर के आओ, मुस्लिम की यतीम आ गई। इमाम ने उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा, प्यार करते रहे। एक मर्तबा नन्ही सी बच्ची कहती है, ए चाचा आप तो ऐसे हाथ फेर रहे जैसे यतीमों पे फेरा जाता है। कहा ये बच्ची, ए मेरी बेटी, अरे दुनिया में तेरा बाबा न रहा, लेकिन आज से ये तेरा चाचा तेरे बाप की जगह पे है। ए मौला, अरे मुस्लिम के यतीमा, आप बाप तो बन गए, लेकिन हाय सकीना, आपके बाद कोई दस्ते शफकत फेरने वाला न था, तमाचे लगाने वाले थे। सकीना यतीम हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़क़ क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे इस मुख्तसर से ज़िक्र को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, आले मोहम्मद के चाहने वाले इस जहान में जहाँ कहीं भी हैं, परवरदिगार उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मोमिनीन में बीमार हैं, मरीज़ हैं, सैयद सज्जाद के सदक़े में शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इस्लाम दुश्मन ताकतें अगर इस्लाह के लायक नहीं हैं, परवरदिगार इनको निस्तो नाबूद फरमा दे।
پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جن کے دلوں میں زیارت کی خواہش ہے پروردگار ان کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے لبریز کر دے۔ ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارا دامن محبت اہل بیت سے لبریز نہ ہو جائے۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں جانثاروں میں قرار دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.